وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناکام نے سوچا کہ قطرے سے کیا بنتا ہے، ناکام نے سوچا کہ قطرے سے کیا بنتا ہے، کامیاب بولا کہ قطرہ قطرہ ملے تو دریا بنتا ہے۔ آئیے ناظرین، میں اپنے اس مہمان سے آپ کا تعارف کراتے چلوں جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، بڑا حیثیت دی۔ چیئرمین ہے آرگنائزیشن آف پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ کراچی کے جناب محمد مہراج صدیقی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے سر کیسے روزے گزر رہے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اور میمن نیوز اور آپ تمام پوری ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں جو کراچی اور پورے دنیا میں میمن اور کراچی کی ریپرزنٹیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو کراچی کی ایک آواز بن کر، میمنوں کی ایک آواز بن کر کے سامنے آئے، اور آج اسپیشلی یہ پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ کے مسائل اور اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے آپ نے سوچا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا مہراج بھائی، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کیسے اس فیلڈ کے اندر آئے اور کتنے آپ بھائی ہیں، کتنی بہنیں، آپ کی فیملی کے بارے میں، پھر اس کے بعد آپ سے سوال جواب کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایکچولی یہ میرا کیریئر 98 میں سٹارٹ کیا ہے۔ پہلے پی جی اسکولنگ سسٹم کے نام سے سٹارٹ کیا، پی جی اسکولنگ سسٹمز کے کچھ کیمپسز کیے، اس کے بعد الائیڈ اسکولز پہ آ گئے، پھر ایس آئی ایم ٹی کے ڈپلومہ کالجز، سرٹیفکیٹ کالج، پھر ایس آئی ایم ٹی یونیورسٹی بیسس پہ کیا۔ تو اس طریقے سے تقریباً ہمارے پاس ابھی مور دین 70 کیمپسز کراچی میں ہیں۔ پلے گروپ ٹو یونیورسٹی لیول تک ہم کام کرتے ہیں، اس میں ٹیکنیکل اور اسکلفل ڈیولپمنٹ بھی کام کرتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ کے یقیناً پرائیویٹ اسکولز کے جو مسائل ہیں وہ پورے پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 57% ہے، تو اس بیس اس رسپانسبلٹی کو جس نے سنبھالا ہوا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے سنبھالا ہوا ہے پورے پاکستان میں۔ سمجھ لیں آپ تقریباً اس کی طرف میں آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے یہ معلوم کرنا آپ سے کہ آپ اس فیلڈ سے کیسے منسلک ہوئے، کیسے دیکھ کے، اور کیا شوق پیدا تھا کہ آپ اس استاد والے شعبے سے منسلک ہوں؟ ٹیچنگز جو ہے وہ بیسیکلی یہ جو سنت ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، بے شک، یعنی اللہ رب العزت نے کہا اقرا، اور میں نے جو سوچ ہے، ایک ہماری ٹیچر ہوتی تھی مس یاسمین، تو نہ ہی ان کے کوئی بھائی تھے، نہ ہی ان کے کوئی ریلیشن میں کچھ لوگ تھے، تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہم کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ بھائی اب تو ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں آنا ہے، 4 لوگ بھی قبرستان لے جانا ان کے لیے مشکل ہوگا، تو ہم تمام طلباء چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم اس پوزیشن پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ موجود تھے، تو ایک حدیث کا مفہوم سنا کہ جس میت میں 40 سے زائد لوگ ہو جائیں اس میت میں ویسی ایک اللہ کا ولی ہوگا، اللہ بخشش عطا فرماتے ہیں، دیگر فضائل ہیں۔ تو ہم نے کہا اس سے بہترین کیا ہے کہ اس دنیا میں آ کر کے پھر قرآن کی تفسیر کا موقع ملا، تو مین یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو انسانوں کے لیے 2 باتیں بہت اہم کی ہیں۔ ایک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک تمام لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے احسن طریقے سے بنایا، لیکن اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہا کہ ہم نے اسے بہترین بنایا، کیونکہ یہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی بنتے ہیں، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بقدر اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب اور بہترین کہا تمام امت سے، اور تمام امت پر جنت کو حرام کیا جب تک یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں نہیں جائے گی۔ اس بیس پہ یہ جو ٹیچنگ ہے اس امت کے ہر فرد پہ فرض ہے، کیونکہ اب نبوت کا معاملہ نہیں ہے، خاتم النبی ہے، تو یہ شعبہ تو ہمیں اب اپنانا چاہیے ہر مسلمان کو، ادروائز تو ایک باپ بھی ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے، ایک ماں بھی اچھی ٹیچر ہوتی ہے، تو اس شعبے سے بہتر نہیں ہے۔ اچھا رہ گئی بات یہ شعبہ کیوں اپنایا گیا، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اگر یہ شعبہ یعنی فیکٹری چلانا بہت بڑا کام ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو دیتے، اگر مینوفیکچرنگ کا کام بہت اہم ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو جو کام دیا وہ پیغام رسانی کا دیا، تو اس لیے اس شعبے کو چننے کی کوشش کی۔ بہت اچھی بات۔ اچھا کل کا استاد سلطان تھا اور آج کا استاد دیکھے تو اسکول کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے بعد کالج اور اسکول کا استاد ہے، اور پھر شام کو ٹیوشن پڑھاتا ہے، اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ کیا کہیں گے ابھی اور اس کے اندر؟ یہ تو آپ سمجھ لیں اس پاکستان کے اندر کچھ عناصر ایلیمنٹس ایسے ہیں جو پیرنٹس، بچوں اور اساتذہ کے درمیان ایک تصادم جیسی کیفیت کر رہے ہیں۔
آج سے لاسٹ ایئر میں ہوا یہ کہ ایک نوٹیفیکیشن آیا گا 13 پیجوں کا کہ جی جون جولائی کی جو فیس لے گا اس پہ ادارے بند کیے جائیں گے، پرنسپل کو اریسٹ کیا جائے گا اور اساتذہ کے ساتھ یہ جرمانہ ہوگا۔ جب اس کو انٹرپریٹ صحیح کیا گیا تو پتہ چلا کہ کسی اے لیول کا مسئلہ تھا۔ عرض یہ ہے اس قسم کے بیانات سے طلباء، بچوں کے درمیان اور اساتذہ کے درمیان ایک تصادم جیسی کیفیت آئے گی۔ یہ تصادم آنے والے نسلوں کے اندر ایک بدتمیزی اور بے ادبی کی فضا بحال کرے گی، اور بدتمیزی اور یہ بے ادبی کی فضا بحال کرنے سے نظام کے اندر ایک زبردست قسم کی بے راوروی کا شکار ہوگا، مسائل ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تدریسی حوالے سے جو استاد کا ایک مقام ہے، وہ مقام دنیا کے دوسرے ممالک میں استاد کو ایک بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہمیں ہمارے اس ملک کے اندر جس طریقے سے استاد کا مقام ہے اس کو وہ پذیرائی؟ دیکھیں، مقام تو اسلام نے ہی دیا ہے، مقام تو مسلمانوں نے ہی دیا، استاد کا باہر والوں نے دیا تھا۔ اس میں ایک پرابلم ہے، جو ہمارا کرکولم ہے وہ 18 سینچری کا ہے، اور جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ 19 سینچری کے ہیں، اور جو ہمارے طلبہ ہیں وہ 21ویں صدی کے ہیں، یعنی 21 سینچری کے ہیں۔ یہ 100 سال کا ڈیفرنس پڑتا ہے آپ کے کرکولم میں، تو ہمیں اس کو ایک پیج پہ لانا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنی اسکلز کو ڈیولپ نہیں کریں گے، ہم اپنی آئیڈینٹی نہیں بن سکتے۔ ہر شخص اپنی پہچان اپنے کام سے دیتا ہے، تو جیسے ابھی کی جو فضا ہے، یقیناً جو شخص جتنا زیادہ اسکلفل ہوگا، اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہوگا، اور ایک درد ہونا چاہیے بچوں میں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 3 مائیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک وہ جس نے تمہیں لڑکی دی، اور ایک وہ جس نے تمہیں تعلیم دی۔ تو یقیناً ہمارا درجہ تو ابھی سے نہیں، 1449 سال پہلے کا درجہ ہی ہے، لیکن اب ہم اس کی حیثیت کو ڈومین سے ہٹ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، استاد تھے نہیں، انہوں نے دیکھا چلو بھائی کچھ پیسے ملتے ہیں کہ اسکول کرائے پہ، بلڈنگ کرائے پہ لیا اور اسکول بنا لیا، بٹ دے آر نو ٹیچرس۔ اگر وہ اپنے ڈومین سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں تو یقیناً ایک ڈاکٹر شخص ہے نہیں، وہ کہیں نہ کہیں ڈاکٹری لگ گیا 2 نمبر ڈگری لے کر کے، تو یقیناً اس فیلڈ کے اندر اس کو تھوڑی سی ضلالت تو ہونی ہے، انسلٹنگ ہونی ہے۔ تو کوشش کیا جائے کہ اپنے ڈومین سے ہٹ کے جو ٹیچرز ہیں ان کو تو اللہ نے عزت و اکرام سے نوازا ہوا ہے سر۔ اچھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ استاد اپنی عزت خود کراتا ہے اس حوالے سے، اور گورنمنٹ کے ٹیچروں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آج کل جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہے، وہ جو اسکولوں کے اندر جو پڑھائی کا رجحان ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کے اندر، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے مانیٹر کیا جائے، گورنمنٹ یا پرائیویٹ؟ سر ممنون حسین صاحب میرے خیال میں گورنرشپ سے فارغ ہوئے تھے، تو میری ملاقات ہوئی تو ممنون حسین صاحب نے کہا کہ پتہ ہے میں گورنر تھا اور تمام یونیورسٹیز میرے حوالے تھی۔ تو ہم نے کہا سر آپ نے بہترین کام کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا آئی بی اے کے جو وائس چانسلر تھے عبدالوہاب صاحب، ان کو ہٹانے کا کام کیا، یعنی ایک ایگریشن تھا اسٹوڈنٹ میں۔ تو میں نے کہا سر آپ نے تعلیم میں تبدیلی کیوں نہیں لے کر کے آئے، یعنی کہ چینج ہوتا گورنمنٹ سیکٹر میں لے آتے۔ تو انہوں نے کہا آپ بتا دیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں بنیادی ہیں، یعنی لرننگ، ٹریننگ اینڈ دین ڈیولپمنٹ۔ استاد جو ہیں وہ آپ ایچ ایس سی ٹی لے رہے ہیں، آپ پی ایس ٹی لے رہے ہیں، آپ ایم ایس سی لے رہے ہیں، آپ گریجویٹ لے رہے ہیں، لیکن آپ ٹرین نہیں لے رہے ہیں۔ جب تک وہ اسکلفل ٹرین نہیں ہوں گے تو ہاؤ کین دے ٹیچ فار دا اسٹوڈنٹس؟ تو ٹرین نہیں ہوں گے تو ڈیولپ بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے۔ لہٰذا آپ کے پاس پہلے کوئی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ نے کوئی ٹریننگ کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ سمپل آپ نے گریجویشن کیا، بی ایڈ کیا، آپ سیکنڈری ٹیچر لگتے ہیں، آپ پرائمری ٹیچر لگتے ہیں، اور دنیا میں جب تک جیسے آپ کا کام ہے، یقیناً آپ نے یہ ایک جسٹ ٹریننگ لی ہوگی، اس کا ایک اسکلس ہے۔ ہر شخص چاہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، وہ بہترین انداز میں آپ کے کیمرے کے سامنے جس طرح ہوسٹنگ کر لے، اٹس ناٹ پاسبل۔ کر بھی لے گا تو غلط کرے گا، رخ غلط ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ٹیچرز کی ٹریننگ کا ایک بہت بڑا فقدان ہے، اور نیشنل وائڈ کرکولم کو اب تک نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس میں بھی تصادم بہت بڑا ہے کہ ڈیفنس میں الگ ہے، انٹیریئر میں، اربن میں، رولر میں، ہر جگہ پر مختلف ایجوکیشن کے ساتھ ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے پاس پرابلم ہے بچوں کے لیے۔ اچھا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح ابھی آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ گورنمنٹ اداروں کی نسبت پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پرائیویٹ سیکٹرز کے بچوں کی کامیابی کی جو ایک وجہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کوالٹی ایجوکیشن پہ چلتا ہے۔ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے گا تو پیرنٹس نہیں آئیں گے، لوگ اسے پیمنٹ نہیں کریں گے، رجسٹریشن نہیں ہوگی، نمبر آف اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے۔ ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ اگر سپوزڈ آپ اچھا نہیں پڑھائیں گے تو یقیناً اسٹوڈنٹس موو کر جائیں گے۔ لہٰذا وہ ڈے بائی ڈے اپنے ٹیچروں کی ٹریننگ کروانا، ڈے بائی ڈے ان کے نئے اسکلس ڈیولپ کرنا،
انہیں کمپٹیشن میں بھیجنا، یہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں کراچی کو اسپیشلی لے لیں تو کراچی میں 4,500 اسکولس ہیں ٹوٹل تقریباً جو ریکگنائز اور رجسٹرڈ کراتے ہیں. اس میں سے آپ کے 90+ جو اسکولس ہیں وہ تو آپ کے پرائیویٹ سیکٹرز کے ہیں. آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے اس ملک کا وہ 57% ہے. 16-17 میں جو لٹریسی ریٹ سندھ کا تھا وہ 60% تھا، جو گر کے 3% 57 پہ آیا ہے. یعنی کہ 3 سالوں سے آپ نے پرائیویٹ سیکٹر پر وہ تمام کام، وہ زور لگانا کسی طرح پرائیویٹ سیکٹر. ایکچول میں گورنمنٹ کا اریٹیشن یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کیوں کام کر رہا ہے، گورنمنٹ کیوں کام نہیں کر پا رہی. اگر آپ کام نہیں کر پا رہے ہیں، اگر آپ سے کام نہیں ہوتا ہے تو جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں اپریسیشن ہی دے دیں. تو ہم پہ جتنے پرائیویٹ سیکٹر جس طریقے سے ہمارا کام کر رہا ہے، جو فیکٹری اور انڈسٹری پہ ٹیکسیشن ہے وہی آپ نے اسکولوں پہ بھی رکھا ہوا ہے. جو سیکٹر آپ کے اسٹیٹ کی سپورٹ کرتا ہے، 20 لاکھ سے زائد اساتذہ جو ماسٹرز ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے اگر پرائیویٹ سیکٹر آج بند کر دے پورے پاکستان میں. اسی سوال کے اندر میں ایک اور سوال آپ کے ساتھ پلس کر دیتا ہوں. پچھلے دنوں ہم نے باتیں سنی کہ جو ماحول بنا ہوا تھا کہ یہ تو مافیا ہو گیا، اسکول مافیا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ تو لوٹ رہے ہیں اور یہ تو ساری کی ساری چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہے؟ سر دیکھیں، جب تک ہم ادب نہیں سکھائیں گے، کریکٹر نہیں سکھائیں گے، ہم اپنے والدین کو یہ کہیں اگر کہ جناب میرے یہ والد ہیں یہ تو ہے ہی ظالم، تو استاد کے بارے میں گورنمنٹ بولے، پرائیویٹ سیکٹر بولے، میڈیا بولے یا جو شخص بھی کہے، لیکن اگر وہ کسی استاد کے بارے میں طلباء کو ذہن سازی کی جا رہی ہے تو استاد کے پاس یہ طلباء 10 سال 12 سال ہوتے ہیں، ساری زندگی والدین کے پاس رہیں گے. تو یقیناً اگر بدتمیزی کی فضا بچپن سے بحال کریں گے، یہ الفاظ کہنا کہ 20% آف کر دیں، اگر جو لوگ نہیں بلائے، جو لوگ لیں گے ان کے ساتھ FIR کٹ جائیں گی، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، یہ تمام کام کرنا ہے لیکن بدتمیزی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، ایک ادب کے ساتھ کرنا تھا. ابھی جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی اسکول کھل گئے تو یوں کر دیں گے، دیکھیں سب سے پہلے لاک ڈاؤن ہوا ہے اسکولوں پر 27 فیب سے، سب سے آخر میں لاک ڈاؤن ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس 4 مہینے کے بندش پہ حضرت جو سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم پر ہے، اس رمضان ٹرانسمیشنز کے توسط سے اور آپ کے توسط سے بتانا چاہوں کہ اگر 4 مہینے تک 70% بلڈنگیں اسکول کی کرائے پر ہے. استاد اس طرف آتا ہوں میں، کیا کہتے ہیں معراج بھائی آپ کے اس سوال کی طرف بھی، کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ مافیا کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس حوالے سے آپ نے اس کو ذرا کلیریفائی نہیں کیا استاد کے حوالے سے، کہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، میری جب ملاقات ہوئی بہت سارے لوگوں سے تو بڑے افسردہ نظر آئے کہ یار ہم نے اپنی پوری زندگی استاد کے اس پلیٹ فارم سے ان اسٹوڈنٹس کو بنایا، نہ جانے کہاں لوگ ہماری وجہ سے آج ماشاءاللہ فوج میں بھی ہے، آرمی میں بھی ہے، ڈاکٹرس بھی ہے، انجینئرس بھی ہے، اور اس ملک کی سیاستدانوں میں بھی ہے، بھاگ دوڑ میں بھی شامل ہے. ہم نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی اور آج ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ یہ اسکول والے مافیا ہیں. تو چند لوگوں کی وجہ سے اگر یہ اسکول والا مافیا کا جو لفظ آیا تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اگر دیکھیں اگر کوئی شخص جیسے وہ تو انبیاء کو بھی اور صحابہ کو بھی بنایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، تو جو بھی شخص کام کرتا ہے اس سے تو بالا تر ہو کے کوئی باپ جب اپنے بچوں کو پالتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ایک باپ کہ یہ بچے بڑے ہو کے میری تعریف کریں گے یا بڑے ہو کے یہ مجھے کچھ دیں گے، یہ باپ نہیں کرتا. ہاں بیٹوں کو اعتراض ہے، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، تو یعنی بے ادبی کا تو معاملہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب وہ اپنے باپ کے لیے کہہ سکتے ہیں تو استاذہ کے لیے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے. دیکھیں ہمیں غلط بولنا، غلط سننا، غلط طریقے سے سوچنا، تفکر روکنا ہوگا. ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو مافیا کہتے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ بے شمار اساتذہ ایسے ہیں کہ جو اپنے ٹیچروں کے لیے بہت زیادہ ادب والے ہیں، بے شمار بچے ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے بہت زیادہ ادب والے ہیں، تو ہم بے ادبوں کا ذکر کیوں کریں؟ ٹھیک ہے. اچھا اسی حوالے سے آپ سے بات کرتے اشارہ مجھے بریک کا ہو رہا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غیر
نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں. خوش آمدید ناظرین. اچھا میرا بھائی آپ سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے. اب میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہو یہ کہہ رہے تھے کہ 3 ماہ کی فیس جو ہے معاف کر دی جائے اسکول کے حوالے سے, اور کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ لوگ بہت کماتے ہیں, بہت وہ کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ پوری کی پوری آرگنائزیشن چلا رہے اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہوا بھی ہے, بہت ساری چیزیں آپ کی نظروں میں بھی ہے, بہت سارے اسکول آپ سے کیا کہتے ہیں اٹیچ بھی ہے, تو جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر یہ جو پرسیپشن ہے کہ اسکول والے ایک بڑی انڈسٹری ہے, بہت کماتے ہیں, اللہ پاک برکت دے, حلال چیزوں میں ویسی برکت ہوتی ہے, لیکن ایک جو ہمارے سیاسی اور جو منسٹرز ہیں اور جو جہاں پر ان کے بچے پڑھتے ہیں وہی پرسیپشن ان کے پاس ہے. ایک آدمی پیتے ہی نیسلے ہے, اسے کیا پتا کہ اورنگی لانڈی بلدیہ میں کون سا پانی پیا جاتا ہے. تو یقین ان کے بچے پڑھتے ہیں جنریشن, بیکن ہاؤس اور دیگر ان سب اداروں میں جہاں پر 20-25 ہزار روپے فیسز لیے جاتے ہیں یا 10,000 سے اوپر لیا جاتا ہے. بات یہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ادارے 3 سے 5% پورے پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اچھا. یہ پاکستان اور یہ 5% ادارے کیونکہ ایسے ادارے ہیں جہاں پر ڈیسیجن لینے والے جو افراد ہیں ان کے بچے انہی اداروں میں پڑھتے ہیں. تو انہیں پتہ ہے ہمیں 6 مہینے کی فیس ایڈوانس ہے, بایو منتھلی ایڈوانس جمع کروانی ہے, ایڈمیشن ان کو 50,000 روپے, لاکھ روپے دینا ہے, کتابوں کے لیے ان کو 20-25 ہزار روپے دینا ہے. تو ان کے ذہن پہ یہ بات بالکل ہی نقش ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ پیمنٹ کرتی ہے اور پیسے بھی کماتی ہے. لیکن کائنڈ یور انفارمیشن, اور ان کو یہ بات پتہ ہو جہاں پر آپ کے بچے نہیں پڑھتے اور جہاں پر آپ کے ووٹر جو پاکستان کے 97% جو لوگ ہیں ان کے بچے جہاں پڑھتے ہیں وہ 5,000 سے نیچے کے اسکولس ہیں, اور وہاں کے اسکول وہ انڈسٹریز نہیں ہیں, وہ رینٹ کی بلڈنگیں ہیں, ان کو گورنمنٹ نے کوئی مراد نہیں دیا, چیزیں نہیں دی. وہ ادارے اور یہ ادارے مکس اپ ہو رہے ہیں. جو ادارے آپ کے 5,000 سے کم پیمنٹ لیتے ہیں اور جو ادارے آپ کے 10,000 15,000 پیمنٹ لیتے ہیں, دونوں کے ٹیکسیشنز, دونوں کی رجسٹریشن, دونوں کی ریکگنائزیشن, دونوں کے FBR کی پیمنٹ, دونوں کی پراپرٹی کی پیمنٹ ساری کی ساری سیم ہے. جبکہ ایک ادارہ آپ کا لیتا ہے پروڈکشن بیسس میں 20-22 ہزار روپے اور ایک لیتا ہے 1,500 روپے. تو دونوں میں گورنمنٹ کے نزدیک, کیونکہ گورنمنٹ کا ان کا ایکسپیرینس 97% کا نہیں ہے بلکہ دیگر پارٹیاں کہتی تھی 98% اور 2%. تو 2% جو رولنگ پرسنالٹیز ہیں ان کا ایکسپیرینس بیسیکلی یہ 3% اسکول سے ہی ہے. تو ان کے نظر میں یہ انڈسٹری ہے اور بہت زیادہ کمانے کی چیزیں, لیکن ایکچوئل ایسا نہیں ہے. یہ کلیئر کرنا پڑے گا. اگر 97% اداروں پہ اس طرح ظلم ریگولر کرتے رہیں, اس طرح دبایا جاتا رہا, تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اگر یہ 97 ادارے بند ہونے سٹارٹ ہو جائیں اور یہ کام لوگ چھوڑ دیں تو یقیناً آپ کا لٹریسی ریٹ گر کے نیچے گر جائے گا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4,000 5,000, میں نے تو بہت سارے ایسے اسکول دیکھے جس کی 600 1,000 1,200 1,500 روپے فیس بھی ہے. اسی طرح کے بہت سارے ادارے اس طرح بھی ہے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی موجودہ جو حالات چل رہے ہیں, جیسے فروری سے غالباً اسکول بند ہوا ہے, مارچ اپریل مئی اور جون کے اندر جو اسکول شروع ہوں گے, تو فیسوں کے حوالے سے بھی جو ان کو پرابلم ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 400 روپے سے لے کر کے 3,000 روپے تک بھی ادارے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ منسٹر آف ایجوکیشن, فیڈرل منسٹر, وزیر اطلاعات, چیئرمین صاحب, ان میں سے کسی کے بچے بھی ان اداروں میں نہیں پڑھتے ہیں. لہٰذا ان کو پتہ ہی نہیں ان اداروں میں کیا انفراسٹرکچر ہے, کیا ٹیچرز پرنسپل کا کیا مسئلہ ہے, ان کی فیس کا کیا ہے. یہ آلریڈی اگر یہاں پر 500 بچے پڑھتے ہیں 200 بچے فری ہوتے ہیں, ان کو دینا پرابلم ہوتا ہے. زیادہ افیکٹڈ کورونا میں یہی لوگ تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہیں یہ 4 مہینے کی 20% آف کرنا تھا یا ان سے کہنا تھا کہ 4, تو اگر 20% میں نے خود جیسی اناؤنسمنٹ ہوئی, جبکہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے کسی بندے نے پٹیشن جمع نہیں کروایا تھا, گورنمنٹ نے ویسے ہی ڈی جی ایجوکیشن نے کہا جی 20% آف نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. ہم نے کہا جی ایگری ہیں 20% آف کر دیتے ہیں. تو جو لوگ 80% نہیں دے رہے ہیں اداروں میں, اب ان کے ساتھ گورنمنٹ کیا کرے گی, ڈی جی صاحب کیا کریں گے؟ یہ کوئی SOP نہیں ہے. آپ نے ایک تصادم جیسی کیفیت کی, مارکیٹ میں آپ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ 20% آف. آپ ادارے سے کہتے ہیں اداروں کے یہ بچے ان کے اپنے, ہم والدین ہیں ان کے, ہم جتنا درد رکھتے ہیں 400 1000 1500 روپے میں ان بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو یقیناً ہمارا درد ہے. لیکن آپ جو یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں
اس سے اداروں کے اندر اور والدین کے اندر ایک تصادم جیسی کیفیت ہو رہی ہے، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ایک بدتمیزی کی فضا بحال ہو رہی ہے. جیسے کسی نے بھی 20% کے لیے پیرنٹس نے یہ جمع نہیں کروایا تھا، لیکن سندھ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفائی کر دیا، ڈی جی نے کر دیا. ہمارے کوئی پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن نہیں گئی تھی، آئی ایم ویری سوری جو لوگ اون کر رہے ہیں، یہ 4 اسکول ایک پرائیویٹ ہمارے نارتھ ناز آباد کے گئے، انہوں نے جمع کروایا کہ کیسے ممکن ہے کہ 20% ہم یہ آف کر دیں، افیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کی آئیڈینٹی کیسے ہوگی. تو ہم نے کیا کیا کہ ابھی کورٹ نے پرسوں ڈیسیجن دیا، نوٹیفائی کیا کہ ٹھیک ہے جی وہ والا 20% والا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہیں، اب ہم نئی ایس او پی کے ساتھ دیں گے. 1 جون کو اسکول کھول دیں گے اسٹیئرنگ کمیٹی، 9 تاریخ سے میٹرک کلاس کا پیپر سٹارٹ کریں گے. دیکھیں آپ کے پاس نہ ہی کوئی تھنک ٹینک ہے، نہ ہی کوئی ڈیسیجن میکنگ والا ہے، نہ کوئی گراؤنڈ ریئلٹی میں بات کرنے والا ہے. آپ آج ڈیسیجن لیتے ہیں کل چینج کر دیتے ہیں، آج ڈیسیجن لیتے ہیں کل چینج کر دیتے ہیں. آپ نے تو تعلیم کا پورا مذاق بنایا ہوا ہے. اور اسٹل ناؤ 27 فروری سے آج اپریل چل رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کا ایک نمائندہ بھی یہ نہیں کھڑے ہو کے کہتا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر جس نے ایجوکیشن کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ انہیں ہم فری لون دے دیتے ہیں. ہم انہیں کیا کرتے ہیں کہ جی 15 لاکھ 20 لاکھ روپے دیتے ہیں تاکہ یہ سیلریوں کو 20 لاکھ سے زائد اساتذہ پاکستان میں بے روزگار ہونے والے ہیں. عام لوگوں کے بے روزگار ہونے میں اور ایک ایم ایس سی کے بے روزگار ہونے میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. یہ کسی بھی ملک کے ایسٹس ہیں، اثاثہ ہیں. گورنمنٹ کی کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی توجہ، کوئی بیان نہیں ہے ان پہ. خدارہ اگر یہ 20 لاکھ افراد اگر بے روزگار ہو جائیں اور 1,72,000 پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن پرائیویٹ اسکولز بند ہو جائیں تو آپ یہ سوچ لیں پاکستان کا لٹریسی ریٹ کہاں کھڑا ہوگا. آپ پاکستان میں سیریا، افغانستان اور ان سے زیادہ بدترین لٹریسی ریٹ پہ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، بالکل آپ کی بات کو میں بجا کہوں کہ آپ نے گورنمنٹ کے حوالے سے تو یہ کہا کہ ہمیں جو ہے کچھ فنڈ دیا جائے یا کچھ اس طرح کا لون دیا جائے یا قرض حسنہ دیا جائے. لیکن یہ جو تاجر برادری جو اس لاک ڈاؤن کے اندر پریشان ہوئی ہے، جو بالکل اس طرح کے حالات ہے کہ وہ اپنے گھر کا پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو وہ بیچارے کہاں سے ابھی فیس جمع کرائیں گے؟ دیکھیں اسٹیٹ بینک نے ان کو 9% کے لحاظ سے پیمنٹ کر رہی ہے. جو بھی تاجر اگر وہ تاجر ہے، ہمیں اسکول والوں کو تو تاجر ہی نہیں قرار دیا گیا نا. ٹیکسیشن پوری لیں گے، تاجر آپ ہیں نہیں، سروس بزنس بھی آپ نہیں کرتے. انہیں 9% پہ اسٹیٹ بینک دینے کے لیے تیار ہے. وہ تو بڑے لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہے. جیسے ابھی آپ چھوٹے اسکولوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ لوگ تو نوکریاں کرنے والے، جو کچھ کاروبار کرنے والے، ان کے سب کے کاروبار بند ہو گئے. اب آپ فیسوں کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی فیس 20% فیس ڈسکاؤنٹ کر کے بھی لیا ہے، لیکن وہ بیچارے کہاں سے لا کے دیں؟ ابھی کہاں سے فیس جمع کرائیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اسکولز تو کبھی بھی اس طرح کی سختی نہیں کرتا. اگر سپوز ایسے تمام اسکول ہیں، پورے کراچی نہیں پورے پاکستان کے اسکول سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. الحمدللہ پیرنٹس گواہی دیں گے انسان سچ پہ. اگر کوئی پیرنٹس 4 مہینے 5 مہینے پڑھاتا ہے اور اگر اسکولس والا پیمنٹ نہیں لے پاتا ہے، پیرنٹس پیمنٹ نہیں کر پاتا، تو دودھ والے، کیبل والے اور دیگر جو لوگ ہوتے ہیں جس طرح کے لوگ، یا جو فیکٹری والا یا کوئی دکاندار جس طرح گھر پہنچ جاتا ہے، اسکول والے، ایجوکیشن والے اساتذہ گھر نہیں پہنچتے، وہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ کورونا سے افیکٹڈ ہیں وہ ادارے جانتے ہیں، ہم ان فیملیز کو بھی جانتے ہیں. لیکن جو لوگ افیکٹڈ نہیں ہیں، جیسے آپ کے گروسری کے بہت سارے آئٹمس ہیں، آپ کے دیگر اور بھی جو شعبے جات ہیں، کنسٹرکشن کے شعبے جات ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن جو دے سکتے ہیں ان کو آپ پابند تو نہیں کریں نا. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کم سے کم ان پیرنٹس کے لیے بھی اویئرنیس کے پروگرام کرے کہ ان کے لیے بھی ایک بات کرے کہ بھائی اگر آپ نے 20% آف کیا، خیر ابھی 20% پہ تو وہ ہے، گورنمنٹ صرف اتنا کر دے، کوئی خیرات، زکوٰۃ اور ہمیں کوئی مدد نہ کرے، ایک جسٹ انٹرسٹ فری لون ادارے کو دے دے. ہم تمام اپنے اساتذہ کو جو سال والے ہیں، جو سال والے نہیں ہیں، ان کو دیں گے. ان کی عزت نفس متاثر نہیں ہوگی، وہ گھر سے نکل نہیں سکتے. مطلب بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں کرائے کے اوپر بھی ہے، بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں، وہ بیچارے ابھی کہاں سے دیں گے؟ دیکھیں آپ لوگوں نے ایک گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا کہ کے سی کا بل آپ نہیں بھریں گے. کے سی کا ڈبل بل آیا ہوا اسکولوں پر، صحیح ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی بجلی کا بل فلاں نہیں ہوگا، جی اس پہ اتنے 20 اگر یونٹس ہوں گے تو اس میں کم بھی پیمنٹ نہیں ہوگی. ایسا کوئی بھی، دیکھیں یہ سارے قانون عمل کے لیے جو ہیں وہ غریبوں کے لیے ہیں، کے سی کے لیے نہیں ہیں.
طاقتور، ایک اسٹرانگ، ایک مضبوط ادارہ ہے، آپ KC سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیسے لے لیا بل بھیج کیسے دیا آپ نے ہر جگہ پر بجلی کا بل بالکل ٹائم پر آپ کی طرف، کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا، کوئی کرونا نہیں تھا. پھر رینٹ کے لیے آپ نے کہا 50,000 سے کم کے ادارے جو ہیں وہ رینٹ نہ دیں. تو سب سے زیادہ متاثر تو 5,000 10,000 15,000 والے جو اسکولز یا دکاندار ہیں وہ کسی بیوہ کے ہوں گے، وہ کسی غریب انسان کے ہوں گے. 50,000 سے اوپر والوں کو آپ چھوڑ دے رہے ہیں، 50,000 سے کم کے آپ کہتے ہیں. یہ تو ایک آپ کو اسٹریٹجی کا نہیں پتا یا آپ کو ریئل گراؤنڈ کا نہیں پتا. اچھا، میں ایک اور ہمارے کیا کہتے ہیں اسکول کے حوالے سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار بات ساری یہ کہ سلیم ہم جو اسکول کو دیکھتے ہیں لوگ مافیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، ذرا ان ڈاکٹروں کی طرف بھی دیکھو جو 1,000 5,000 روپے فیس لیتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. جس طرح اگر آپ کپڑے کی اس طرف جاتے ہیں، جو دلہن کے جو سوٹ ہوتے ہیں وہ 50,000 60,000 60,000 روپے، مطلب کمانے والے انداز کے اندر تو سب ہی کما رہے، لیکن اسکول کو ہی ٹارگیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ سر دیکھیں، کمانے کے حوالے سے رہی نا تو ہر جگہ کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. میں آپ کو کمانے کا بتاؤں کہ 25A ایکٹ 2525/A کے تحت جو ہے گورنمنٹ آف سندھ پہ یہ پابندی ہے کہ وہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے تمام بچوں کی تعلیم دے. اگر وہ نہیں دے گی تو اس پہ جرم ہوتا ہے، یعنی وہ آئین کو توڑتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں. اچھا، اب آ جائیں گورنمنٹ آف سندھ کے جو ایک اسکول پہ اسٹوڈنٹ کا ایکسپنس ہے انفراسٹرکچر کے علاوہ وہ ہے 4,500 روپے. یعنی کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے، کریم آباد میں ایک اسکول ہے جہاں پر 1,04,000 روپے ایک بچہ پڑھتا ہے. اورنگی ٹاؤن پہ ایک اسکول ہے جہاں پر 84,000 روپے ایک بچہ گورنمنٹ آف سندھ کا پڑھتا ہے. 84,000 روپے. پاکستان میں کوئی پرائیویٹ اسکول 84,000 روپے نہیں لیتا. پاکستان میں کوئی پرائیویٹ اسکول 1,04,000 روپے نہیں لیتا. تو گورنمنٹ آف سندھ کے کچھ اسکولوں کی یہ فیس کیا بنتا ہے؟ منیمم 4,500 بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی اسکول 4,000 روپے لیتا ہے تو وہ 500 روپے اسٹیٹ کی مدد کرتا ہے. اگر کوئی اسکول 3,000 روپے لیتا ہے تو 1,500 روپے اسٹیٹ کی مدد کرتا ہے. اگر کوئی اسکول 1,000 روپے لیتا ہے تو 3,500 روپیہ اسٹیٹ کی مدد کرتا ہے. جو ادارے مدد کریں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ کرونا میں کوئی شخص راشن بانٹے تو گورنمنٹ آف سندھ کو ٹیکس دے. بالاکوٹ میں زلزلہ آ جائے، کوئی شخص وہاں پر جا کے کفن بانٹے تو گورنمنٹ آف سندھ کو ٹیکس دے. جس طریقے سے ایک آدمی 500 روپے فیس لے اور 4,000 روپے گورنمنٹ آف سندھ کے اسٹیٹ کی مدد کرے، اس کے باوجود بھی FBR دے، ریکگنائزیشن دے، رجسٹریشن دے، یہ کون سا نظام ہے؟ کم از کم ان اداروں کو جو اسٹیٹ کی، پاکستان کی، سندھ کی مدد کر رہے ہیں، انہیں آپ کم از کم ٹیکس فری کر دیں، لون ٹیکسیشن اس کو نہ لیں. ہاں، جو ادارے آپ کی انڈسٹری ہیں جس کو آپ مافیا کہہ لیں، وہ پیسے کما رہے، روٹ سروسز والے ہیں، آپ سے پیسے لیتے ہیں. کوئی پرائیویٹ سیکٹر والے پیرنٹس کو زبردستی نہیں بلاتے. صحیح ہے. آپ کے پاس اچھی کوالٹیز نہیں ہیں تو لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. وائی وی آر don't interested to study on your government sector. آپ کیوں نہیں جاتے گورنمنٹ؟ جو پیرنٹس ہیں ان پہ اوپن میرٹ ہے کہ وہ چاہیں تو گورنمنٹ اسکول. آج بھی کراچی شہر میں ایسے پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول ہے جو 4 کلومیٹر تک پرائمری اسکولز گورنمنٹ کے نہیں ہیں. ایسے علاقے ابھی بھی موجود ہیں. گاؤں میں تو یہ ایکسیپٹیبلٹی تھی. سر میرا صرف یہ کہنا ہے، ہمارا جو مینیفیسٹو یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ جو ہمارے اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ 4,500 روپے 5,000 روپے سے کم فیس لیتے ہیں، 400 1,000 روپے 1,500 روپے، یہ ٹیکس فری کیا جائے. ہر اداروں کو بالکل SOP کے ساتھ بغیر دیا جائے کہ آپ پڑھاؤ. زیادہ ہمیں 100% لٹریسی ریٹ لے کے جانا ہے. 57 پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. اگر جتنا زیادہ ہمارے تعلیمی انسٹیٹیوشنز ہوگی، کم پیسوں پہ ہو جائے. گورنمنٹ اگر اپنا انفراسٹرکچر بنانے میں ناکام ہے، جس دن گورنمنٹ اپنا انفراسٹرکچر ہر علاقوں میں، ہر ٹاؤن میں کالج یونیورسٹی بنا دے گی، اس دن پرائیویٹ اسکول خود بخود ختم ہو جائیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ غیر ضروری ٹیکسز کر کے، گورنمنٹ آف سندھ کے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول پہ ٹیکسز لگا کے ذلیل کر کے، کبھی کورٹ کا ڈیسیجن، کبھی DG صاحب کا ڈیسیجن، کبھی میٹرک بورڈ کا ڈیسیجن، ہر صورت میں اس کو ایک بدتمیزی کی فضا بحال کر کے آپ کسی نہ کسی طرح یہ پرائیویٹ اسکول بند کروانے کا ارادہ کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ پاکستان کو الٹریٹ کرنے کی ایک غیر محسوم طریقے سے کوشش کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کوئی یوتھ کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا کہتے ہیں معراج بھائی؟ یوتھ، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یوتھ جو ہے وہ ایکچوئل میں دیکھیں، جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی تو پاکستان نہیں بدلے گا.
انڈیویجول ڈیولپمنٹ کسی کی آرگنائزیشن یا ملک کی ڈیولپمنٹ ہے. یوتھ جو ہے وہ مطلب اگر اس نے اپنے کریکٹر کو اگر وہ خراب کر دیا، اساتذہ کی بدتمیزی اور اپنے ماں باپ کی بدتمیزی. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اپنے یوتھ کے حوالے سے جو بہت اہم ہے سر، کہ اگر ہماری یوتھ چاہتی ہے کہ پوری دنیا کی ساری نعمتیں لے تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے. صحیح ہے. ہماری یوتھ چاہتی ہے اگر وہ دنیا میں مشہور ہو جائے، ہر شخص اس کی عزت کرے، تو وہ ایک کام کر لے، اپنے اساتذہ کی عزت کر لے. اللہ مشہور کر دیں گے. اور اگر وہ چاہتی ہے کہ یہ دولت اور یہ شہرت دونوں اس کی موت تک برقرار رہے، تو وہ صرف اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ میری اوقات نہیں تھی اس عزت کی، اس نعمت کی، اس گاڑی کی، اس ڈگری کی، یہ اللہ تیرے ہی کرم سے ہے. تو اللہ پاک اس دونوں کو موت تک رکھیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی شخص نے اپنے ماں باپ سے اف بھی کیا، بدتمیزی کی، تو اللہ پاک نعمتوں میں رلا دیں گے، رزق میں رلا دیں گے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ اگر استاذہ کی بدتمیزی کی تو اللہ عزت دے کے بھی ذلیل کریں گے. ورنہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو دیکھیں، آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی کو انہوں نے ہمیشہ بتایا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اپنے استادوں کو صحابہ نے، اولیاء نے ہمیشہ برقرار رکھا، تو آج اللہ رب العزت نے ان کی بھی عزت برقرار رکھی ہوئی ہے. بہت شکریہ میرا جی، آپ سے بڑی اچھی بات ہوئی اور آپ نے بڑی اچھی طریقے سے کیا کہتے ہیں بتانے کی کوشش کی کہ اس وقت جو پرائیویٹ اسکول کے لوگ اور جتنے پریشان ہیں، اسٹاف جتنا پریشان ہے، اس کو کس طرح سمجھایا جائے اور حکومت کس پیمانے سے جو ہے ان کو لے کے چلے اور کس طریقے سے ان کے مسائل کو حل کرے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سب کے لیے عافیت والے، آسانی والے معاملے کرے. وہ شخص تمہارا محسن ہے جو تمہیں یقین دلا دے کہ تم کر سکتے ہو. ماں بچے سے شدید محبت کرتی ہے، لیکن جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو دوائی ماں کو نہیں بلکہ بچے کو ہی کھانا پڑتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لایا تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اللہ حافظ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں